اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب یہ وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہے کہ سورۃ فاتحہ کا پہلا نمبر ہے، سورۃ بقرہ کا دوسرا ہے، سورۃ ناس کا آخری ہے، فلاں سورت کس نمبر پر ہوگی اور فلاں آیت کس صورت کا حصہ ہوگی۔ یہ ساری ترتیب وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی۔ قرآن کریم کی ترتیب میں ایک چیز ہم دیکھتے ہیں، وہ 7 منزلیں ہیں۔ 7 منزلیں دراصل قرآن کریم کے 7 حصے ہیں۔ سورۃ قاف سے 7ویں منزل 7ویں حصے کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے آپ دیکھیں تو 7 سورۃ قاف کے باہر حاشیے میں المنزل آگے 7 کا عدد لکھا ہوا ہے۔ یہ 7 منزلیں یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تقسیم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عادت یہ تھی کہ وہ ایک رات کی تہجد میں ایک منزل پڑھا کرتے تھے، یعنی 7 دنوں میں وہ قرآن کریم تہجد میں ختم کیا کرتے تھے۔ اور عام روٹین میں پڑھنے میں بھی صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ ایک منزل قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کا یہ قرآن سے پیار بھی تھا، محبت بھی تھا، شوق بھی تھا، لگن بھی تھی۔ اور قرآن کریم وہ نسخہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت وہ وظیفہ ہے، جتنی انسان کی زندگی میں بڑھتی جاتی ہے اتنی برکت زیادہ ہوتی جاتی ہے، مال میں بھی، عمر میں بھی اور وقت میں خاص طور پہ۔ آج بظاہر ہم یہ سوچیں کہ ایک منزل یہ تقریباً 4.5 سپاروں کی ہے۔ اب یہ 4.5 سپارے اگر کوئی آدمی اچھی سپیڈ سے پڑھنے والا ہو تو 2 گھنٹے میں پڑھ سکتا ہے۔ میں اور آپ وہ 2 گھنٹے لگاتے ہیں موبائل پہ، ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ، اخبارات پہ اور فضول چیزوں، اور اس کا نتیجہ ڈپریشن کی صورت میں میرے اور آپ پر دن بدن ظاہر ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنے دن کے یہ 2 گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت پہ لگا دیا کرتے، اور پھر اس کی برکت سے ان کی زندگی میں روحانیت، سکون، اطمینان، اللہ کی رحمت، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، یہ چیزیں بیدار ہوتی تھی۔ تو اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی روز مرہ روٹین کا معمول بنائیں۔ جب یہ چیز ہمارے معمول کا حصہ بن جائے گی تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی میں بھی اور ہمارے وقت میں بھی بہت برکت ہوگی۔ بہت سے کام جو الجھنوں کی وجہ سے ہو نہیں پاتے وہ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے بہت جلد ہو جائے۔ قرآن کریم کی سورتوں کی ایک دوسری تقسیم ہے، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں تلاوت کی ترتیب کیا ہوتی تھی، کون سی نماز میں آپ کون سی سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کی سورتیں 3 حصوں میں ہیں۔ ایک حصہ ہے جنہیں طوال مفصل کہا جاتا ہے، اور ان سورتوں کا آغاز ہوتا ہے سورۃ حجرات سے، اس سے پہلے جو سورت تھی قاف سے پہلے سورۃ حجرات سے آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ بروج 30ویں سپارے میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ صورتیں وہ تھی جن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں اور ظہر کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور سورۃ بروج سے لے کر سورۃ بینہ تک، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اس سورت تک ان سورتوں کو اوساط مفصل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صورتیں تھیں جن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر اور عشاء کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور سورۃ زلزال سے لے کر سورۃ والناس تک یہ وہ صورتیں ہیں، ان کو قصار مفصل کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی مغرب کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آج عمومی طور پر ہماری مساجد میں، ہماری نماز کی روٹین میں ان صورتوں کی تلاوت کی عادت نہیں، یعنی گویا کہ جو قرات ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہم کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی وہ ان صورتوں کی تلاوت کی تھی۔ اور شاید کہ بہت سے ایسے ائمہ بھی ہوں کہ جن کو اس بات کا ہی پتہ نہ ہو کہ کون سی رکعتوں میں، کون سی نمازوں میں کون سی سورتوں کی تلاوت کرنا
مسنون۔ اور سورۃ قاف ان سورتوں میں سے ہے جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں، جمعے کی نماز میں اور جمعے کے خطبے میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ ہیں، وہ 2 ماہ تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہیں۔ ان کا نام تھا ام ہشام بنت حارثہ۔ فرماتی ہیں ہمارا پڑوس تھا اور ہمارا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تندور بھی ایک تھا جس میں روٹیاں لگایا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ آپ جمعہ کے خطبے میں سورۃ قاف کی تلاوت کرتے تھے، میں نے سن سن کے اس سورۃ قاف کو زبانی یاد کر لیا۔ یہ صحابیات کا شوق ہوتا تھا کہ وہ کام کاج بھی نمٹاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو یاد کرنے کا شوق اور محبت وہ بھی ان کے اندر ہوا کرتا تھا۔ تو یہ سورہ قاف آپ جمعے میں، جمعے کے خطبے میں، عیدین کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ بڑے اجتماع ہوتے ہیں۔ عید کا اجتماع سال کا بڑا اجتماع ہوتا ہے، جمعے کا اجتماع ہفتے کا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور اس اجتماع میں ان صورتوں کو پڑھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کے اندر فکر آخرت بیدار ہو۔ اور یہ کب بیدار ہوگی؟ جب یہ پتا ہوگا کہ سورہ مبارکہ کہہ کیا رہی ہے، سورۃ مبارکہ کا پیغام کیا ہے، اس کے مضامین کیا ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرمایا قاف اللہ اعلم بمرادی والقرآن المجید، قسم ہے اس قرآن کی جو بڑی شان والا ہے۔ قرآن کریم کی 29 صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، الف لام میم، الف لام را، حامیم، حامیم عین سین قاف، اور ان میں سے 3 صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ سورۃ قاف ایک حرف ہے، نون ایک حرف ہے، اور صاد یہ ایک حرف ہے۔ تو یہ ان صورتوں میں سے ایک ہے۔ فرمایا اس قرآن کی قسم جو عزتوں والا ہے، بزرگی والا ہے، شان والا ہے۔ اور یہ کیسا قرآن ہے، کیسی کتاب ہے کہ خود بھی شان والا، جو اس کے ساتھ لگ جائے وہ بھی شان والا ہو جاتا ہے، جو اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لے اس کا مقام بھی عظیم اور بلند ہو جاتا ہے۔ اور کیسی شان والا کہ آج تک اس جیسی کتاب کوئی نہ بنا سکا ہے اور نہ ہی قیامت تک بنا سکتا ہے۔ فرمائے بل عجیبو، بلکہ ان لوگوں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ فقال الکافرون، تو کافر کہنے لگے ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ ان کا پہلا اعتراض تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم میں سے ایک شخص اس کو نبی بنا دیا گیا، اور یہ وہ اعتراض تھا جو تقریباً تمام انبیاء کی قومیں کرتی رہی۔ نبی ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا جگہ جگہ جواب دیا کہ تمہاری ہدایت کے لیے تم میں سے آدمی ہوگا، وہ تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہوگا۔ تمہاری ہدایت کے لیے تم میں سے کوئی شخص ہوگا تو تمہارے لیے کوئی عذر بہانہ نہیں ہوگا۔ کوئی فرشتہ آئے گا تو وہ تمہاری جنس کا ہی نہیں، تو پھر تم اس سے کیسے رہنمائی لے سکو گے؟ تم کیسے اسے اسوہ بنا سکو گے؟ اس کے اندر تو خیر کے جذبات ہیں، شر کے جذبات ہے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی باہر سے آدمی آ جائے تو اس کے کردار کو کیسے جانچا جا سکتا ہے؟ اس کے کردار کی جانچ پڑتال نہیں کی جا سکتی۔ تو فرمایا کہ ان میں سے ایک خبردار کرنے والا آیا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب چیز ہے، حالانکہ یہ اس کے کردار میں غور کرتے، اس کی تعلیمات میں غور کرتے، جو پیغام وہ دے رہا ہے اس میں غور کرتے، تو کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں تھی جو قابل اعتراض ہوتی۔ اور فرمایا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ دوبارہ لوٹ کر آنا بہت دور کی بات ہے۔ یہ دوسرا اعتراض تھا، اور اس کا قرآن کریم نے بار بار ذکر کیا۔ وہ کہتے تھے کہ جب انسان مٹی میں مل گیا اور اس کے ذرات، اس کا وجود، ہر چیز ختم ہو گئی، فنا ہو گئی، اب اسے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یہ بات ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی، یہ ہماری عقل میں نہیں آتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، قرآن کریم نے مختلف اس کے جوابات مختلف جگہ پر دی، لیکن یہاں پر جو جواب دیا وہ بہت خوبصورت ہے۔ فرمایا قَدْ عَلِمْنَا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں،
ما تنقص الارض منہم، کہ زمین جتنا کم کرتی ہے ان میں سے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو یاد رکھنے والی۔ تمہاری عقل چھوٹی ہے، سوچ چھوٹی ہے، اگر اس میں یہ بات نہیں آ رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے، وہ ہو نہیں سکتی۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ انسان مٹی میں مل کر چورا چورا ہو گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کا وجود نام و نشان مٹ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو زمین میں دفن کر دیا جاتا، انسان کو پرندے نوچ لیتے ہیں، درندے کھا لیتے ہیں، مچھلیوں کی خوراک بن جاتا ہے، فرمایا اس کے جسم کے ایک ایک حصے کے بارے میں ہم اچھی طرح آگاہ ہیں۔ انسان کو جب زمین میں دفن کیا جاتا ہے تو دفن ہوتے ہی اس کا سارا جسم مٹی سے مل کر مٹی نہیں ہوتا، آہستہ 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 اس کا جسم اور یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں وہ ساری کی ساری بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کتنا کہاں کم ہوا، کب کم ہوا، اور وہ کم ہو کے کہاں کہاں گیا، ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے، پورا علم ہے، پورا ریکارڈ۔ اور انسان کی روح تو وہ اللہ کے پاس ہے، یا علیین میں یا سجین میں۔ اور روح کی مثال سمجھیے آسانی سے مقناطیس کی طرح، جو کچرے میں سے کچھ لوہا اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دیکھا ہو تو انہوں نے ایک مقناطیس ساتھ رسی کے باندھا ہوتا ہے، چلتے جاتے ہیں تو مٹی میں سے جتنے لوہے کے ذرات ہیں وہ اس سے خود بخود چمٹتے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہمیں علم بھی ہے، ہمارے پاس پورے کا پورا ریکارڈ بھی ہے، تمہاری روح ہمارے پاس ہے، ہم جب حکم دیں گے سب کچھ اکٹھا ہو جائے۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور جو اس بات کی دلیل کہ اللہ رب العزت کے لیے جمع کرنا، اکٹھا کرنا کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں اشارہ کیا کہ انسان کے جسم کی ساری کی ساری ہڈیاں، گوشت، سب کچھ یہ خاک میں مل کر فنا ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کی ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہوتا ہے وہ مٹی میں مل کے فنا نہیں ہوتا، اللہ رب العزت اسی سے اس کے سارے وجود کو اکٹھا کرتے ہیں۔ تو روح بھی اللہ کے پاس ہے، اور اللہ رب العزت تو اسباب کے محتاج نہیں کہ اسباب ہوں گے تو وہ کریں گے۔ فرمایا ہم اتنا باریکی سے حساب رکھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں، اور یہی روح، یہی بدن، اس کو اللہ رب العزت دوبارہ کھڑا کرتے۔ آگے فرمایا بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا، فہم فی امر مریج، تو یہ ایک ایسی بات میں پڑے ہوئے ہیں جو الجھی ہوئی۔ مشرکین مکہ کی خامی کیا تھی؟ خامی یہ تھی کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد فوری بغیر سوچے سمجھے انہوں نے کہہ دیا یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں، آپ نبی ہے ہی نہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر اپنی اس انا کو بچانے کے لیے 100 طرح کے بہانے بناتے، کردار دیکھتے تو پھر دل میں خیال آتا کہ نہیں یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن جب تعلیمات دیکھتے تو پھر ذہن میں یہ آتا کہ اب ہم یہ سب کچھ چھوڑیں کیسے، چھوڑنے کی نیت بھی پیدا ہو جاتی، تو پھر یہ سوچتے کہ ہم چھوڑ دیں گے تو جو ہم نے پہلے باتیں کی ہیں اپنی ناک کو اونچا کیسے رکھیں گے، ناک کٹ جائے گی۔ اور اس میں بڑا اہم پیغام دیا گیا مجھے اور آپ کو کہ کسی بھی معاملے میں بغیر سوچے سمجھے آدمی کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ بغیر سوچے سمجھے کسی معاملے میں ہاں کر دینی چاہیے۔ انسان کا مزاج ایسا ہے کہ پھر وہ اپنی انا کو بچانے کے لیے وہ غلط کو پھر غلط ہی کہتا رہتا ہے، وہ واپس نہیں پلٹتا۔ پھر وہ سب کچھ انجام دیکھنے کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ اگر میں واپس پلٹ گیا نا، میں نے اگر انکار کر دیا کہ میں نے پہلے غلط کہا تھا تو میری ناک کٹ جائے۔ تو مشرکین مکہ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیا، اور بعد کے اندر پھر اب کبھی وہ کہتے جادوگر ہے، کبھی کہتے کہ کاہن ہے، کبھی کہتے کہ آپ کو جنات بتاتے ہیں، کبھی کہتے کہ آپ مجنون ہیں، کبھی کہتے کہ آپ کو کوئی اور سکھاتا ہے، یعنی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، تو ہے فی امر مریج۔ اب آگے اللہ رب العزت نے
اپنے قدرت کے جو دلائل ہیں ان سے ثابت کیا ہے کہ ہم انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیف بنیناها، کیسے ہم نے اسے بنایا، وزیناها، اور ہم نے اسے مزین کیا، وما لها من فروج، اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں ہے۔ یہ پہلی نشانی، آسمان، اس کی بلندی، اس کی رفعت، بغیر ستون کے کھڑا، اور آج تک فرمایا اس کے اندر کوئی دراڑ، کوئی شگاف کہیں سے پھٹا ہوا ہو، سائنس ثابت نہیں کر سکی۔ فرمایا سب کچھ کیسے ممکن ہو؟ اور آسمان کا اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں صرف عام آدمی کی سوچ کے اعتبار سے، ہر آدمی کو نظر آ رہا ہے آسمان۔ آج جتنی سائنس ترقی کر گئی ہے کہ ہمارا آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سارے کے سارے ایک گلیکسی کا حصہ ہیں، ایک کہکشاں کا حصہ ہے۔ ہمارے سورج سے بڑے بڑے تارے وہ موجود ہیں، اور اس طرح کی بے شمار گلیکسیاں موجود ہیں۔ ہر چیز کی پیمائش ہو گئی ہے، سورج زمین سے کتنا دور ہے، چاند زمین سے کتنا دور ہے، نوری سال کیا ہوتا ہے، زمین کا قطر کتنا ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں آج تک تم کوئی عیب نہیں نکال سکتے۔ کس نے بنایا اتنی بڑی کائنات کو؟ اور اتنی بڑی کائنات میں انسان کیا چیز ہے، انسان کا وجود کیا چیز ہے، ساری انسانیت کا وجود کیا چیز ہے، اس زمین کا وجود کیا چیز ہے۔ اور فرمایا والارض مددناہا، اور زمین ہم نے اسے پھیلا دی، والقینا فیہا رواسی، اور ہم نے اس میں پہاڑ ڈال دیے، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے اگا دی اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں، تبصرہ دکھلانے کے لیے، وذکرا اور نصیحت دلانے کے لیے، لکل عبد منیب ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ زمین کا نظام، اتنی بڑی زمین ہے اور اس کے اندر بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ہر قسم کی خوشنما عمدہ چیزیں جو انسان کی نظر کو اچھا لگتی ہیں، انسان کے فائدے اور کام کی ہیں۔ فرمایا کس لیے؟ تبصرہ، انسان دیکھے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا، اور یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس زمین سے ہو رہا ہے۔ اور کس لیے؟ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، انسان کو یہ چیزیں بار بار اس کے رب کی طرف متوجہ کرے۔ زمین سے نکلنے والی پیداوار یہ کوئی ایک مرتبہ زندگی میں تو انسان کے سامنے نہیں آتی، اس سے انسان کا روز مرہ کا واسطہ ہے۔ فرمایا تمہارا اس سے واسطہ وہ جانوروں جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جانور کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ کائنات کا نظام کیا ہے، ایک بھیڑ بکری کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ زمین کے اندر پیداوار کیسے ہوئی، ہل کیسے چلایا گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ نہیں، انسان یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا نظام کیسے چل رہا ہے۔ تو فرمایا یہ تمہارے لیے ہی ایک نصیحت بھی ہے، یاد دہانی بھی۔ اور مزید دلیل دی، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، تو ہم نے اگائے اس کے ذریعے سے باغات، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کھیتی کا اناج، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور لمبی لمبی کھجوریں، لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، جن کے خوشے تہ بہتے ہیں، رِزْقًا لِلْعِبَادِ، یہ رزق ہے بندوں کے لیے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس کے ذریعے ایک مردہ شہر کو زندہ کر دیا، كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح قیامت کے دن نکلنا ہے۔ ہمارے ہاں تو بارش ایک روٹین کا حصہ ہے، 3 مہینے بعد، 4 ماہ بعد۔ عربوں کے ہاں بارش کا تصور بہت کم تھا۔ آج بھی حرم کے اندر ہر 2 مہینے کے بعد صلاۃ استسقاء پڑھی جاتی۔ عربوں کے ہاں بارش نہیں ہوا کرتی تھی، 3 سال، 4 سال، 5 سال۔ اب جہاں 5 سال بارش نہیں ہوئی، زمین بنجر ہو گئی، خشک ہو گئی، امکان ہی نہیں نظر آتا کہ اس زمین سے بھی کچھ پیداوار ہو سکتی ہے۔ لیکن 5 سال کے بعد جب بارش ہوتی تو اس زمین سے گھاس پھوس جھاڑیاں اگاتی۔ عرب چونکہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور پھر اسی کے اندر سے مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے حشرات
وہ بھی پیدا ہو جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس بارش سے ہم نے جیسے زمین کو زندگی دی، کذالک الخروج، ایسے ہی جب رب کا حکم آئے گا تو انسان اسی زمین سے نکل آئیں گے۔ جیسے بارش سے پہلے زمین میں نہ کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں، نہ رنگ نظر آتا ہے، نہ ذائقہ نظر آتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا، ہر چیز نکلتی ہے، انسان اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ تو فرمایا اسی طریقے سے ہم انسانوں کو نکال دیں گے۔ اور پھر انسان کو یاد دہانی کرائی، یہ اتنے بڑے بڑے باغات بنائے جن کا انسان پھل توڑتا ہے، درخت موجود رہتے ہیں، حب الحصید، کھیتی پوری کی پوری کاٹ لی جاتی ہے، اس کی جگہ اور کھیتی آتی ہے، اور کھجوریں جن کے خوشے تہ بتہ لگے ہوئے ہیں، اور اتنی نعمتیں پھل کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں زمین سے نکل رہی ہیں۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اب 6 سال 10 سال 20 سال 30 سال ہو گئے ہیں اس زمین سے یہ پیداوار نکلتے ہوئے اور زمین کم ہو گئی، زمین کا لیول وہی رہتا۔ تو کون رب ہے جو اس کے اندر سے ان ساری چیزوں کو ایسے خوبصورت طریقے سے وجود دے رہا ہے کہ جو انسان کی نظر کو خوبصورت بھی لگے، رنگ بھی، ذائقہ بھی، شکل بھی، اور اس کے ساتھ انسانی ضروریات کو بھی وہ پورا کرے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے مختلف اقوام کا مختصر سا ذکر کیا۔ فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے جھٹلایا نوح کی قوم نے، وہ اصحاب الرس، اور کنویں والوں نے، وہ سمود، اور سمود نے، وہ عاد، اور عاد نے، وہ فرعون، اور فرعون نے، وہ اخوان لوط، اور لوط کے بھائیوں نے، وہ اصحاب الایکہ، اور بن کے رہنے والوں نے، وہ قوم تبع، تبع کی قوم نے، کل کذب الرسل، ان سب کے سب نے تمام پیغمبروں کو جھٹلایا، فحق وعید، تو میرا عذاب ان پر سچ ثابت ہوا۔ اب ان 3 آیات میں قرآن کریم میں جو ان اقوام کے قصے ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ نوح علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے کئی صورتوں میں گزر گیا۔ اصحاب الرس، ان کا ذکر قرآن کریم میں 2 جگہ آتا ہے، ایک سورت فرقان میں اور ایک سورت قاف میں۔ یہ کون لوگ تھے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف آراء لکھی ہیں۔ ان کا علاقہ کون سا تھا؟ ایک رائے یہ ہے کہ ان کا علاقہ حضرموت تھا، اور وہاں نبی تھے جن کا نام تھا حنظلہ، وہ اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے۔ وہ اپنی قوم کو بار بار یہ کہتے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لوگ مانتے نہیں، ایمان نہیں لاتے تھے۔ آخر ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم یہ سن سن کے تنگ آ گئے، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو کسی جگہ چھوڑ آتے ہیں۔ اور ان پر صرف ایک آدمی تھا جو ایمان لایا تھا، جو حبشی نسل کا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، شہر سے دور ایک کنواں تھا، اپنے نبی کو یہ اغوا کر کے لے گئے اور اس کنویں میں اندر گرا کے اوپر سے ایک بہت وزنی پتھر رکھ دی۔ جو ان پر ایمان لایا ہوا شخص تھا اس کو پتہ چلا تو وہ وہاں پہنچا اور اس نے آواز دی تو وہ زندہ تھے۔ تو اس نے کہا کہ حکم دے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی آ جاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو مصیبت میں گرفتار ہوں، تم کیوں آؤ؟ پتھر وہ اکیلا ہٹا نہیں سکتا تھا، تو وہ ان کو کھانا پہنچایا کرتا تھا۔ قوم کے لوگوں نے ایک عرصے کے بعد کہا کہ اب تو وہ مر گئے ہوں گے، چلو ہم جاتے ہیں، جا کے جشن مناتے ہیں کہ ہمارا راستہ صاف ہو گیا۔ اولاد کو سب سے اہم بات جو سمجھائیں، اور ہم بھی سب سے اہم بات جو سمجھیں، وہ یہ کہ نصیحت کرنے والے یہ انسان کے موجود رہنے چاہیے۔ ہمارے ملک پر اللہ رب العزت کا یہ بڑا احسان ہے کہ یہاں علماء جس انداز سے نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں نہیں سمجھاتے۔ یہاں تک کہ سعودی عرب میں بھی وہاں وہ پرچی پہ لکھی ہوئی تقریر آ جاتی اور اس کو پڑھ کے سنا دیں، بس اس سے آگے کوئی بات، جو انہوں نے کہنا ہے وہ اس کے پابند ہے۔ ہمارے ملک میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے علماء کرام حق بات کو کھول کے بیان کرتے ہیں، 2 ٹوک بیان کرتے ہیں، اور ماں باپ، بہن بھائی، خیر خواہ دوست، یہ بڑی انسان کے لیے نعمت ہے۔
انسان کے پاس یہ چیزیں ہوں تو انسان کبھی نہ کبھی راہ راست پہ آ ہی جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے راستے سے صاف ہو گئے، چلو جا کے جشن مناتے ہیں۔ جب وہ وہاں گئے، انہوں نے جا کے آواز دی تو اندر سے ان کے نبی نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم میں آج بھی یہی کہتا ہوں، اللہ کو مان لو، اس کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ان لوگوں کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے مٹی اور ریت سے کنویں کو بھر کے اوپر پتھر رکھ دیے اور جشن منانے لگے۔ اللہ رب العزت کا عذاب ان پر آیا اور سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ تھے اصحاب الرس، جنہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں بند کر کے قتل کر دی۔ قوم سمود کا ذکر آیا، قوم عاد کا ذکر آیا، فرعون کا ذکر آیا کہ یہ وہ اکیلا شخص تھا جس نے پوری قوم کو اپنے پیچھے لگا کے تباہ کیا۔ اخوان لوط علیہ السلام کا ذکر آیا۔ وہ اصحاب الایکہ، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، چونکہ ان کے ہاں جنگل بہت گھنا تھا، وہاں رہنے والے تھے، اور ایکہ کہتے ہیں گھنے جنگل کو۔ وقوم التبع، ان کا ذکر ہم تفصیل کے ساتھ سورۃ دخان میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ یمن کے بادشاہ تھے، وہاں ان کی حکومت تھی۔ تو فرمایا اتنی بڑی بڑی قومیں یہ کیوں تباہ و برباد ہوئیں؟ کلن کذب الرسل فحق وعید، انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر ثابت ہو گیا۔ اور ان کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ طاقت میں، قوت میں، اپنی جمعیت میں، تعداد میں، ہر لحاظ سے ان سے کمزور تھے، لیکن مسلسل تاریخ میں ایسے لوگوں کی فتح اور جابر اور ظالم اور طاقتور لوگوں کی شکست، یہ اللہ رب العزت کا ایک دستور اور قانون ہمیں بتاتا ہے کہ اس رب کا قانون طاقتور کے ساتھ نہیں ہے، اس رب کا قانون عسکری فوجوں کے ساتھ نہیں ہے، اس رب کی مدد وہ بڑے افرادی قوت کے ساتھ نہیں ہے، اس رب کی مدد صرف اور صرف کس کے ساتھ ہے؟ ایمان والے کے ساتھ۔ آگے فرمایا افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی پیدائش کر کے تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ کھڑا نہیں کیا جائے گا، اس کو دوبارہ وجود نہیں مل سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا انسان کو ایک مرتبہ پیدا کر کے اللہ تھک گئے ہیں جو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ سورۃ احقاف کے آخر میں یہی فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، فرمایا جس نے آسمان اور زمین اتنا نظام بنا دیا اور وہ ان کو بنا کے تھکا نہیں، تو کیا وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں، اس پہ قدرت نہیں رکھتا؟ تو فرمایا اصل بات یہ ہے کہ یہ اس معاملے میں شک میں پڑے، اور ان کا شک وہ کیوں تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اپنے اس شک کو چھوڑ کر راہ راست پہ آئیں تو ہمیں بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ وہ اس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، چینجنگ کے لیے تیار نہیں تھے، اپنی عادات، اخلاق، روٹین، لائف سٹائل چینج کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یہ فرمایا کہ ہمارا علم انسان کے بارے میں اتنا کامل ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اور وسوسہ کہتے ہیں اس خیال کو جو انسان کے دل، دماغ، ذہن میں آیا اور نکل گیا، فرمایا کہ ہم اس کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ بسا اوقات انسان خود ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی میرے ذہن میں کوئی بات آئی تھی، نکل گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میرے ذہن میں ابھی کیا بات تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بات آئی اور آ کے نکل گئی، انسان کو خود بھی یاد نہیں، ہمیں اس کا بھی اچھی طرح علم ہے۔ اور انسان کی شاہ رگ، جان کی رگ اگر وہ کٹ جائے تو انسان کی زندگی نہیں باقی رہتی۔ فرمایا ہم اپنے علم کے اعتبار سے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب۔ انسان اپنے بدن سے اتنا واقف نہیں، فرمایا جتنے ہم اس کے قریب ہیں، جتنا ہم اسے جانتے ہیں۔ انسان اپنے جسم کو ایک حد تک دیکھ سکتا ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا۔ تو فرمایا کہ ہمارا علم یہ انسان کی اپنی جو شاہ رگ ہے اس سے بھی زیادہ انسان کا احاطہ کیے ہو۔
تو اب جس رب کا علم اتنا انسان کو گھیرے ہوئے ہے تو کیا وہ انسان کو دوبارہ اکٹھا نہیں کر سکے گا؟ انسان کو کیا وہ دوبارہ جمع نہیں کر سکے گا؟ تو پہلی بات یہ فرمائی کہ ہمارا ذاتی علم یہ بہت وسیع ہے۔ آگے فرمایا اذ یتلقی المتلقیان، جب دو لینے والے لے لیتے ہیں، عن الیمین دائیں طرف سے، وعن الشمال اور بائیں طرف سے، قعید بیٹھا ہوا ہے، ما یلفظ من قول یہ کوئی بھی بات نہیں بولتا، الا لدیہ رقیب عتید مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار بیٹھا ہوا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی آخرت کا معاملہ صرف اپنے علم کی بنیاد پہ نہیں رکھا، بلکہ عدل کے سارے تقاضوں کو پورا کیا۔ فرمایا انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر کیے، ایک دائیں ایک بائیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ما یلفظ من قول، ادھر ایک لفظ انسان کی زبان سے نکلا، عمل نکلا، وہ بالکل چوکس اور تیار بیٹھے ہیں، فوراً سارا ریکارڈ بنا رہے۔ آج دنیا میں ریکارڈ بنانے کی مختلف صورتیں آ گئی اور انسان اس معاملے میں ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب اللہ نے جن فرشتوں کو مقرر کیا ہے ان کے ریکارڈ کے پیمانے کیا ہوں گے یہ میرے اور آپ کی سوچ اور وہم و گمان سے باہر۔ انسان کی ہارٹ بیٹ کو، انسان کی شوگر کو، بلڈ پریشر کو، سی ٹی سکین اور اسی طریقے سے یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ انسان کے مختلف چیزوں کی مختلف انداز سے پیمائشیں کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ فرشتے ہم نے مقرر کی، اور دو فرشتے ان کی ڈیوٹی دن کی ہے دو رات کی۔ جو دن کے فرشتے ہیں وہ صبح فجر کی نماز کے وقت آتے ہیں، اور جو رات کے فرشتے ہیں وہ عصر کی نماز کے وقت آتے ہیں۔ اور جو فجر کی نماز کے وقت جب آتے ہیں انسان فجر کی نماز کی تیاری میں مصروف ہوتا ہے، شام کے وقت جب وہ جاتے ہیں تو عصر کی نماز کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ گئے تھے کیسے پایا؟ وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ گئے تھے تو فجر میں مصروف تھے، اور چھوڑ کے آئے ہیں تو عصر میں تھے۔ اور شام والوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں گئے تھے تو عصر میں مصروف تھے، اور صبح چھوڑ کے آئے ہیں تو فجر میں مصروف تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم گواہ ہو جاؤ، اس کے درمیان میں جو غلطیاں ان سے ہوئی میں نے ان کو معاف کی۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلی کا وقت جو انسان کے حق میں مستقل گواہ بن رہے ہیں، اور روزانہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے گواہی دیتے، روزانہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے گواہی دیتے۔ تو فرمایا دو فرشتے مقرر ہیں جسے کرامن کاتبین کہا گیا۔ تو یہ انسان کا ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے علم کے ساتھ ساتھ ان فرشتوں کو بطور ریکارڈ کے پیش کرے گا۔ اور آگے جو منظر اللہ رب العزت پیش کر رہے ہیں، فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی بے ہوشی حقیقت کو لے کر آ گئی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ حالت ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ اب یہاں پہ جاءت ماضی کا صیغہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ موت آئے گی، فرمایا کہ یوں سمجھو کہ موت آ گئی۔ اور انسان کو اللہ رب العزت خطاب کر رہے ہیں کہ اس موت سے تو بھاگتا تھا، اس سے بھاگنے کے راستے تلاش کرتا تھا کہ کسی طریقے سے میں موت سے بچ جاؤں۔ زندگی میں کئی جنازے اٹھائے، کئی دفعہ انسان قبرستان میں گیا، لیکن وہ اپنی موت کو نہیں سوچتا کہ میں نے بھی مرنا ہے۔ کیوں نہیں سوچتا؟ وہ سوچتا ہے کہ زندگی کا مزہ نہ خراب ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اس موت سے بھاگتے تھے نا، اب وہ حقیقت بن کے تمہارے سامنے آ گئی ہے، اب بتاؤ کہ تم اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہو، کیسے اس سے بھاگ سکتے ہو۔ موت کو تو ساری دنیا مانتی ہے، لیکن وہ حقیقت جو موت کے ذریعے سے انسان پر آتی ہے دراصل اس کا انکار کیا جا رہا۔ تو فرمایا اب وہ موت آ گئی۔ انسان زندگی میں موت کا تصور کرنے سے بھاگتا ہے، موت کا تصور نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک دیا گیا سور میں، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ وعید کا دن ہے۔ گویا کہ ادھر سے موت کے بعد انسان کے فوری قیامت تو نہیں، لیکن فرمایا گویا ایسے یہ انسان مرا، چھوٹی قیامت آ گئی، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد سور پھونک دیا جائے گا تو گویا بڑی قیامت بھی آ گئی۔ اور آگے فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور آ گیا ہر نفس، مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ،
اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ اب قیامت قائم ہو گئی، انسان قبروں سے نکل گئے، یہ اللہ رب العزت منظر پیش کر رہے ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے، ایک کے پاس اس کا ریکارڈ ہے اور ایک اس کو لے کے جا رہا ہے میدان محشر کی طرف۔ جیسے ہمارے ہاں عدالت لگتی ہے تو مجرم کو لے کے جایا جاتا ہے، ایک نے ہتھ کڑی پکڑی ہوتی ہے، ایک کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، تو فرمایا ایسے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک اس کو لے کے چلے گا اور ایک کے پاس اس کا ریکارڈ ہوگا۔ اور آگے فرمایا لقد كنت في غفلة من هذا، یقیناً تو اس بارے میں غفلت میں تھا، فکشفنا عنك غطاءك، تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ کھول دیا، فبصرك اليوم حدید، تو تیری نگاہ آج تیز ہے۔ دنیا میں غفلت میں پڑے رہے، توجہ ہی نہیں کی، اور آج وہ پردہ اللہ نے ہٹا دی۔ موت کی کیفیات انسان کو اگلے مراحل دکھانا شروع کر دیتی، آج وہ پردہ انسان کی آنکھ سے ہٹ گیا، اب اس کی آنکھ سب کچھ دیکھ رہی ہے جو اسے قرآن نے بتایا، جو اسے نبی نے بتایا۔ آج موقع ہے کہ ہم اس غفلت کی چادر کو اتار دیں، آج موقع ہے کہ ہم اپنے مقصد زندگی کو، مقصد حیات کو جانیں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ آج تو دیکھ، وہ سب کچھ جو بتایا گیا وہ آج حق ہے یا نہیں۔ اور اگلا منظر وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور کہے گا اس کا ساتھی یہ وہ اعمال نامہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے، وہ پیش کر دے گا یہ اس کی زندگی کا سارا ریکارڈ، اور وہ انسان اسے جھٹلا نہیں سکے گا، انسان اس کا انکار نہیں کر سکے گا، بلکہ اللہ رب العزت احادیث میں آتا ہے انسان سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے یہ بتا کہ میرے لکھنے والے فرشتوں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا، انہوں نے کچھ اضافی تو نہیں لکھ دیا، کوئی ناانصافی تو نہیں کر دی؟ انسان کہے گا کہ نہیں، تو وہ فرشتہ کہے گا کہ یہ اس کا ریکارڈ ہے، اے اللہ میں یہ پیش کرتا ہوں۔ آگے فرمایا القیا فی جہنم، حکم ہوگا کہ تم ڈال دو جہنم میں کل کفار عنید، ہر ناشکر کرنے والے کو جو سرکش، مناع للخیر، خیر سے روکتا ہے، معتد، حد سے تجاوز کرتا ہے، مریب، شبہ ڈالتا ہے، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مقرر کیا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو تم دونوں اسے سخت عذاب کے اندر ڈال دو۔ اب وہ جو دو فرشتے انسان کو لے کر آئے، جب انسان کے نامہ اعمال کو اللہ دیکھیں گے تو انہیں حکم دیں گے کہ جہنم میں ڈال دو۔ اب جہنم میں کون جائے گا؟ فرمائے کفار، جو رب کا ناشکر گزار ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار اس بات کی تاکید کی، رب کا بھی شکر ادا کرو اور بندوں کا بھی شکر ادا کرو۔ فرمایا جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ رب کا بھی نہیں کر سکتا۔ اور انسان کی ساری عبادات کا بنیادی فلسفہ اور مقصد ہی رب کی شکر گزاری۔ ساری نعمتیں اگر انسان استعمال کرتا ہے تو اس کے شکرانے کے طور پر وہ رب کو کیا دے گا، وہ رب کو کیا پیش کرے گا؟ یہی عبادات ہیں جن کا بنیادی مقصد وہ شکرانہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا عنید، اناد رکھنے والا، سرکش، کہ جس نے رب کی باتوں کو جاننے کے باوجود، علم میں آنے کے باوجود ان کو کوئی اہمیت نہیں دی، ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں۔ تیسری خامی مناع للخیر، خیر کا معنی مال بھی ہے، خیر کا معنی نیکی بھی ہے۔ قرآن کریم میں دونوں مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہو کہ اس کی تیسری خامی یہ تھی کہ یہ نہ تو لوگوں پہ خرچ کرتا تھا اور لوگوں کو بجائے اس کے کہ یہ خیر کا حکم دیتا، یہ لوگوں کو خیر سے، نیکی کے کاموں سے منع کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں یہ فرمایا کہ تم خود کو خیر اور نیکی کی چابی بناؤ اور شر اور برائی کے لیے تالا بناؤ، تمہارے ذریعے سے معاشرے میں خیر پھیلے، تمہارے ذریعے سے معاشرے میں نیکی کے چراغ جلیں، شر کا ذریعہ نہ بنو، برائی کا ذریعہ نہ بنو اور برائی کے پھیلانے کا ذریعہ نہ بنو۔ تو تیسری خامی کیا؟ مال کا حق نہیں ادا کرنا، خرچ نہیں کرنا، لوگوں کے حقوق پامال کرنے اور دوسروں کو نیکی سے روکنا۔
معتد حد سے تجاوز کرنے والا، جو رب نے حدود مقرر کی ہیں ان کا خیال نہیں کرتا، مرضی کرتا ہے، منمانی کرتا ہے، رب کہتا ہے یہ نہ کرو وہ کرتا ہے، جس سے رب نے کہا یہ کرو اس سے پیچھے رہتا ہے، مریب خود بھی شک و شبے میں اور دوسروں کو بھی شک و شبے میں ڈال، نہ خود عمل کرتا ہے اور جو عمل کرنے والے ہیں ان کے ذہنوں کو بھی خراب کرتا ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ رب العزت آرڈر دیں گے فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، سخت عذاب میں ڈال دو۔ قَالَ قَرِينُهُ، تو اس کا ساتھی کہے گا ربنا ما اطغیت، اے ہمارے رب میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ دور کی گمراہی میں تھا۔ قال لا تختصموا لدی، تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے پاس جھگڑا نہ کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور یقیناً میں نے تمہاری طرف پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج دی۔ ما یبدل القول لدی، ہمارے ہاں بات نہیں بدلی جاتی، وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر بالکل بھی ظلم نہیں کرتا۔ اب انسان کو اور اس کے ساتھ جو اس کا شیطان ہے اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے، اب ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جائے، وہ کہے گا تو نے مجھے خراب کیا، وہ کہے گا میں نے نہیں کیا، وہ کہے گا تیری وجہ سے میں نے یہ کیا، وہ کہے گا میری وجہ سے نہیں کیا۔ یہاں اس کا ذکر ہے کہ شیطان کہے گا کہ میں نے تو اسے سرکش نہیں کیا، اس کی خود ہی ترجیحات ایسی تھی، یہ خود ایسا ماحول چاہتا تھا، ایسی زندگی چاہتا تھا، ایسا لائف سٹائل چاہتا تھا، میں نے زور زبردستی سے کچھ نہیں کرایا۔ تو جب وہ جہنم میں جا کے جھگڑیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب جھگڑو نہیں، اب جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا، شیطانوں کو بھی اور انسانوں کو بھی واضح کر دیا تھا کہ اللہ کا قانون کیا ہے، اب جھگڑو بھی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اب قانون نہ بدلے گا اور نہ ہی کسی پہ ظلم ہوگا، ہر ایک اپنے کیے کی سزا پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ جو اضافی فرشتے ہیں، ایک وہ فرشتے ہیں جو نامہ اعمال لکھتے ہیں، ایک وہ فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت پہ مقرر ہیں، فرمایا وہ فرشتے جو انسان پر اضافی طور پہ مقرر ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جو انسان کے دل میں خیر کے جذبات ڈالتا ہے۔ فرمایا جب دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرو، اور ایک وہ ہے شیطان جو انسان کے دل میں سگنل بھیجتا ہے گناہ کی اور برائی کی۔ فرمایا جب دل میں برائی کا خیال آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اللہ کی پناہ طلب کرو۔ نیکی کے جذبات یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور برائی کے جذبات یہ شیطان کی طرف سے ہیں، تو انسان کو بھی اور اس کا جو شیطان ساتھی تھا ان دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہاں یہ لڑتے جھگڑتے رہیں۔ اور فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، وتقول هل من مزید، وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہیں۔ یعنی جب جہنم میں سارے مجرموں کو ڈال دیا جائے گا تو اللہ رب العزت جہنم سے پوچھیں گے کہ بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی اور بھی ہیں۔ دو مفہوم ہیں، ایک مفہوم یہ ہے کہ جہنم یہ گھبرا کے کہے گی کہ پہلے مجرموں کو اتنا زیادہ بھر بھر کے ٹھونس ٹھونس کے ڈال دیا گیا ہے، تو کیا ابھی اور بھی مجرم ہیں جن کو میرے اندر ڈالا جائے گا۔ اور یقیناً عذاب کے ساتھ یہ بھی ایک عذاب ہے کہ جہاں انسان کے لیے اٹھنے بیٹھنے کی بھی جگہ نہ ہو، سانس نہ انسان لے سکتا ہو۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جہنم غیظ و غضب سے یہ کہے گی حل من مزید، اور بھی مجرم ہیں تو انہیں میرے اندر ڈالا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو اللہ رب العزت اس طریقے سے بھریں گے کہ جب وہ کہے گی کہ میرے اندر اور بھی مجرموں اور سرکشوں اور ظالموں کی گنجائش ہے، تو اللہ رب العزت اپنا قدم اس کے اندر رکھیں گے۔ اس کی کیفیت کیا ہے یہ میں اور آپ نہیں جانتے، تو وہ جہنم کہے گی کہ بس بس، اور جنت میں جگہ خالی پڑی ہوگی، اللہ رب العزت اور مخلوق کو پیدا کریں گے جن کو اس جنت کے اندر بسائیں گے۔ اب اگلا منظر ہے جنتی لوگوں کا۔ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت قریب کر دی گئی، لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید، بالکل دور نہیں ہوگی۔ اب یہاں بھی بالکل ماضی کا صیغہ ہے،
یہ نہیں فرمایا کہ جنت قریب کر دی جائے گی، زندگی گزارو گے، مرو گے، قبر میں جاؤ گے، سور پھونکا جائے گا، پھر کھڑے ہوگے، نہیں، دور نہ سمجھو۔ فرمایا تقوی والوں کے لیے یہ بالکل قریب ہے۔ ادھر سے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا تو جنت میں جانے کے لیے انہیں کوئی بڑی دوڑ نہیں لگانی پڑے گی، سفر نہیں کرنا پڑے گا، اور جیسے ہی وہ جنت کو دیکھیں گے ان کی ساری زندگی کی تھکاوٹ اور پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ انسان سارے سفر سے تھکا ہوا جب انسان اپنی منزل پہ پہنچتا ہے جہاں اس نے قیام کرنا ہے، جیسے ہی وہ وہاں جا کے اپنا سامان رکھتا ہے تو انسان کے سارے سفر کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ فرمایا متقی لوگ جب جنت کو دیکھیں گے تو جنت کو دیکھ کے ان کی روح خوش ہو جائے گی، ان کی ساری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ اور یہ فرما دیا کہ جنت ملے گی کسے؟ متقی لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور فرمایا ھذا ما توعدون، یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لکل اواب حفیظ، ہر اس شخص کے لیے جو بار بار رجوع کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا، وجاء بقلب منیب، اور وہ رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ یہ مزید صفات بیان کی کہ جنتی کیسے ہوں گے۔ جنت میں جانا ہے تو ان صفات کو اپناؤ۔ پہلی صفت کیا ہے؟ اواب، جو بار بار اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مومن کی یہ خوبی ہے کہ وہ گناہوں پر زندگی نہیں گزارتا، اس کی زندگی میں گناہ ہی گناہ ہو، نافرمانی ہی نافرمان، معصیت ہی معصیت ہو، نہیں۔ مومن کا طرز یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان سے بھرپور مقابلہ کرتا ہے، اور جہاں کہیں اسے غلطی ہو جائے تو فوراً رب کی طرف دوڑتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ ہے اواب، بار بار رجوع کرتا ہے، بار بار اس کے در کو کھٹکھٹاتا ہے، اس کے در پہ جاتا ہے۔ دوسری خوبی حفیظ، رب کے حکموں کی اور اس کے حدود کی وہ حفاظت کرتا ہے، ان کو پامال نہیں کرتا، ان کا خیال کرتا ہے، قانون کو نہیں توڑتا، اس کی وائلیشن نہیں کرتا۔ جو رب کا حکم ہے وہ اس قانون کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری لمٹ کیا ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا اپنی حد کے اندر رہو۔ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو رب کی بتائی ہوئی حدود کے اندر اندر رہتا ہے، اس سے باہر کبھی نہیں نکلتا۔ اگلی خوبی من خشی الرحمن بالغیب، رب کو اس نے دیکھا نہیں لیکن اس کے باوجود اس رب سے وہ ڈرتا ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، فرمایا کہ اس کو پتا ہے کہ میرا رب بڑا ہی رحمان، بڑا ہی مہربان ہے، اس کی بڑی کرم نوازیاں ہیں، اس کی بڑی عطائیں ہیں مجھ میں۔ اور خشیت کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے اس خوف اور ڈر کے لیے جو انسان کی عظمت کی وجہ سے، تو گویا کہ اس کے دل میں رب کی عظمت بھی ہے، وہ اپنے رب کی مہربانیاں بھی اپنے اوپر سمجھتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رب کا ڈر رکھتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس کی عظمت اس کے دل کے اندر ہے۔ اور اگلی خوبی وجاء بقلب منیب، اس کا دل وہ ہے جو ہر وقت رب کے تعلق کے اندر لگا رہتا ہے، اس کا کنیکشن رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے، وہ رب سے کٹا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل کا جو لنک ہے وہ رب کے ساتھ ہر وقت جڑا رہتا ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو چاہے وہ بازار میں ہو، خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، ہر حالت میں اس کا دل رب کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اب ان لوگوں کا انعام کیا ہوگا؟ ادخلوها بسلام، تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لہم ما یشاءون فیہا، ان کو وہ ملے گا جو کچھ وہ اس میں چاہیں گے۔ ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ۔ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، کوئی ٹینشن نہیں، اور ایک دو دن کے لیے نہیں، ایک دو صدی کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ایسا پیریڈ، ایسی زندگی شروع ہوگی جس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی، جس کے بعد کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ انسان ایسا رہے گا، اور ہر خواہش پوری ہوگی جو اس کے دل کے اندر پیدا ہوا، اللہ پورا کرتے۔ دنیا میں انسان کوشش کرے بھی تو زندگی کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ انسان کی خواہشات، اس کے پاس جتنا کچھ ہے اس کے سامنے بہت کم، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ انسان کی خواہشات کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہوتا ہے۔
لیکن فرمایا وہاں انسان کے دل میں جیسے خواہش پیدا ہوئی اللہ پوری کر دیں گے. اور فرمایا وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. اور ایک حدیث طیبہ میں آتا ہے اللہ رب العزت جب ہر نعمت بندوں کو دے دیں گے، ان سے پوچھیں گے اور کچھ مانگو، اور کچھ سوال کرو. وہ کہیں گے باری تعالیٰ تو راضی ہو گیا، جنت دے دی، اتنا ہمارا اکرام کیا، اتنی عزت نوازی کی، اب اور کیا؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ آج یہ اعلان ہے کہ میں ہمیشہ تم سے راضی، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں. دنیا میں رب کی ناراضگی کی فکر رہتی تھی، لیکن فرمائے گا کہ آج کے بعد کبھی ناراض نہیں. اور پھر اللہ رب العزت انہیں اپنا دیدار کرائیں گے جو جنت کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. یہ فرمایا وَلَدَيْنَا مزید. اور آگے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں تباہ کر دیں. ہم اشد منہم بطشا، وہ پکڑ میں ان سے زیادہ سخت تھے. فنقبوا فی البلاد، اور وہ شہروں میں گشت کرنے لگے. ہل من محیص، کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ اب یہ ذکر کیا ہے سابقہ اقوام کو. دیکھو طاقت میں، قوت میں، پاور میں تم سے بہت آگے تھے، اور انہوں نے صرف یہ نہیں کہ اپنے علاقے فتوحات کو کرتے کرتے وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلے گئے. فنقبوا فی البلاد، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی، نہ مال کام آیا، نہ فوج کام آئی، نہ عسکری قوت کام آئی، اور نہ ٹیکنالوجی کام آئی، کچھ بھی کام نہیں آیا. بھاگنے کی جگہ نہیں ملی، چھپنے کی جگہ نہیں ملی. تو فرمایا اس سے عبرت حاصل کرو. قرآن کریم نے ایک جگہ پر کہا ما بلغوا معشار ما آتیناہم، جو ان کو دیا تھا، جو ان کے پاس تھا، اس کا 10واں حصہ بھی ان کے پاس نہیں. فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر. تو یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بڑا اہم پیغام کہ لوگوں کی دنیا داری کو دیکھ کے متاثر نہ ہو. اس دور کے اندر دوسرے علاقوں میں تجارت کا سفر کرنے کے لیے جانا، اور دوسرے شہروں کے اندر جانا، دوسرے ممالک میں جانا بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا. آج کی طرح نہیں تھا، آج تو یہ عام روٹین کی بات ہوگی. لیکن فرمایا کہ ان لوگوں نے جب رب کی نافرمانی کی، وہ نہیں بچے، تو پھر تم اس خام خیالی میں نہ رہنا، تم خود کو اس خام خیالی میں مبتلا نہ کرنا، اس دھوکے میں نہ رہنا. اور فرمایا ان فی ذلک لذکری، یقیناً اس میں البتہ نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہے، او القی السمع، یا وہ کانوں کو متوجہ کرتا ہے، وہو شہید، اس حال میں کہ وہ خوب حاضر بھی ہے. نصیحت حاصل کرنے والے لوگ فرمایا دو طرح کے. ایک وہ ہے لمن کان لہ قلب، کہ جس کی فطرت اور جس کی نیچر کے اندر یہ بات ہے کہ وہ حق بات کو فوری قبول کرتا ہے. یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں. انہیں سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا، ان کو اشارہ ملتا ہے یہ چل پڑتے ہیں. یہ لوگ، ان کے قائد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو انہوں نے بالکل تردد نہیں کیا، بالکل نہیں ہچکچائے، غور و فکر نہیں کہا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. یہ ہے پہلی قسم کے لوگ جن کا دل زندہ ہے. اور دوسری قسم کے لوگ او القی السمع وہو شہید، بات کو وہ غور سے متوجہ ہو کر جب سنتے ہیں، طلب لے کے سنتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی ہدایت دے. ہم ان دو میں سے کسی ایک میں ہو جائیں، نجات پا جائیں گے. غافل نہ بنے کہ سن بھی لیا اور پتہ بھی نہیں سنا یا نہیں سن بھی لیا لیکن عمل کے جذبات پیدا ہی نہیں ہوئے، سن بھی لیا لیکن اس کے بعد زندگی کو نہیں بدلا. او القی السمع وہو شہید، سننا بھی ہے اور اس کے ساتھ دل کے پیالے کو توجہات سے اور مختلف قسم کے خیالات سے بھی پاک کر. اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں ذرا بھی تھکان نہیں ہوئی. یعنی اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، یہ سارا نظام ہم نے بنایا 6 دن میں. اور اللہ رب العزت تو ایک امر کن سے بنا سکتے ہیں. سورۃ فصلت میں ان 6 دنوں کی تفصیل گزر چکی ہے. تو فرمایا کہ وما مسنا من لغوب، انہیں بنا کے ہم تھکے نہیں ہیں. تو جب اتنے بڑے نظام کو بنا کے ہم تھکے نہیں ہیں
تو انسان کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ قدرت نہیں رکھتا، وہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، میں اس کی پکڑ سے باہر ہوں، اس کے احاطے سے باہر ہوں۔ اور فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجئے، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، اور ڈوبنے سے پہلے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے بعض حصوں میں بھی اسی کی تسبیح کیجیے، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی۔ پہلا حکم یہ دیا صبر کیجیے جو کچھ یہ کہتے ہیں۔ انبیاء کرام بڑے مخلص ہوا کرتے تھے، انہیں اپنی ذات کا 1% بھی، ایک حصہ بھی، کسی بھی اعتبار سے انہیں کوئی لالچ نہیں ہوا کرتا تھا، نہ اپنا، نہ اپنی اولاد کا، نہ خاندان کا، نہ دنیا کا، کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا۔ اب ایسے آدمی کو جب لوگ بری نگاہوں سے دیکھیں، آنکھیں نکالیں، بات نہ سنیں اور عجیب و غریب رویہ اختیار کریں تو دل پہ کیا گزرتے؟ تو فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کیجیے، جو باتیں کہتے ہیں، جو کرتے ہیں، صبر کیجیے۔ آج ہماری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ دین پر عمل کرنے میں کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی رسم چھوڑنی ہے، لوگ کیا کہیں گے، حلیہ چینج کرنا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لباس دین کے مطابق ہو، لوگ کیا کہیں گے، شادی غمی دین کے مطابق ہو، لوگ کیا کہیں گے۔ تو فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، لوگ کہتے ہیں کہنے دو، صبر کرو، ڈٹ جاؤ، اس کے بغیر دین کا وجود نہیں رہ سکتا۔ اگر لوگوں کے کہنے پہ سب کچھ چھوڑتے جائیں گے تو دین کیسے زندہ رہے گا، دین کیسے باقی رہے گا؟ اور انسان میں صبر اور استقامت کیسے آئے گی؟ فرمایا اپنے رب کی حمد و تسبیح میں مصروف ہو جاؤ۔ یہ سورہ مبارکہ جب نازل ہوئی تھی اس وقت نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں اور 1 تہجد، گویا کہ یہ 3 نمازیں نماز کی فرضیت سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ فرضیت نہیں تھی، آپ بھی اور آپ کے صحابہ بھی، لیکن جب نماز فرض ہو گئی تو انہی اوقات میں 5 نمازیں بھی ہیں۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ہے، غروب ہونے سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز ہے، رات میں مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ تو فرمایا ان اوقات میں نمازیں بھی پڑھیں، لیکن ساتھ رب کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ اللہ کرو، یہ ضربیں اپنے دل پہ لگاؤ۔ اولیاء کرام یہی کام کروایا کرتے تھے، خانقاہوں کے اندر یہ دلوں کو ضربیں لگائی جاتی تھی لا الہ الا اللہ کی۔ دل کو منوانا بڑا مشکل، یہ ضربیں لگا لگا کے پھر دل مانتا تھا کہ رب بھی ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے دل کو منواؤ۔ دل کیسے مانے گا؟ اللہ اللہ کرنے سے۔ آج کوئی ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے تو لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ تو فرمایا اس کے بغیر استقامت نہیں آئے گی، یہ کرو گے تو رب پاور دے گا۔ اور ادبار السجود، نمازوں کے بعد اللہ کی ذکر کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد جو دعائیں، جو اذکار پڑھا کرتے تھے وہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو یاد ہو۔ یہ جو ہم نے یہ پوسٹر بنائے تھے نمازوں کے بعد، یہ پڑھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ ہم ان اذکار کو یاد کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھے۔ اور نمازوں کے بعد ایک اور کرنے کا کام کیا ہے؟ نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اپنے رب کو وقت زیادہ دیں۔ جتنا رب کو وقت زیادہ دیں گے وہ زندگی میں اتنی آسانیاں پیدا کرتے، وہ زندگی میں اتنی سہولتیں پیدا کرتے۔ جتنا اس کے سامنے جھکیں گے وہ لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچا لے۔ اور آگے فرمایا وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور تو غور سے سن جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن لوگ یقیناً چیخ سن لیں گے۔ ذالک یوم الخروج، یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آئندہ ایسا ہوگا، فرمایا کہ کان لگا کے ایسے سنو جیسے ابھی پکارنے والا پکار رہا ہے، سور پھونکا جا رہا ہے، اور جب وہ پھونکا جائے گا تو فرمایا ہر آدمی کو ایسا لگے گا جیسے مجھے قریب سے کوئی بلا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کسی تک آواز گئی کسی تک نہیں گئی۔ اور
جب آواز آئے گی تو انسان کو کسی قسم کا شک و شبہ بھی نہیں رہے گا کہ مجھے بلایا جا رہا ہے یا کسی اور کو بلایا جا رہا ہے۔ فرمایا جب وہ آواز آئے گی ہر انسان اس کے پیچھے کھینچا چلا جائے گا، بے چین ہو کے اس کی طرف دوڑے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام سور اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اپنے سر کو جھکا کر کان کو رب کی طرف متوجہ کر کے کھڑے ہیں کہ کب اس کا امر آئے اور میں پھونک ماروں دنیا تباہ ہو جائے۔ فرمایا یہ ہے وَاسْتَمِعْ، سن، غور سے سن۔ اس وقت سارے شک و شبے ختم ہو جائیں گے اور پھر انسان اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، یقیناً ہم زندگی دیتے ہیں، ہم موت دیتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہماری طرف لوٹ کے آنا۔ یہ دنیا کی روٹین نہیں ہے، کوئی آ گیا کوئی چلا گیا، کوئی دنیا میں زندگی پا رہا ہے کوئی موت کے منہ میں جا رہا ہے، نہیں، یہ ہم نظام بنا رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان سے پھٹ جائے گی اور وہ دوڑتے ہوئے اس سے نکلیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ اکٹھا کرنا ہمیں بہت آسان ہے۔ زمین پھٹے گی اور انسان ان قبروں سے نکلیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میں سب سے پہلے اس سے نکالا جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس دیا جائے گا، پھر مجھے لباس پہنایا جائے گا، اور آپ نے فرمایا باقی ساری کی ساری انسانیت بغیر لباس کے، بغیر جوتے کے، بغیر ختنے کے اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے لیے جائیں گے، اور فرمایا ایسے جائیں گے کل فراشل مبسوس، جیسے پتنگے اڑ رہے ہوتے ہیں، ہر طرف انسانیت ہی انسانیت ہوگی، سر ہی سر ہوں گے، اور سب کے سب دوڑ کر اللہ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ میں اب نہیں جاتا، پھر جاتا ہوں، پھر نہیں جاتا، سب دوڑ کے میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ اور فرمایا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ نحن اعلم بما یقولون، فرمایا ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو آپ نصیحت کیجئے قرآن سے اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ یہاں پھر آپ کو تسلی دے دی، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، آنکھیں ان کی کیا کہتی ہیں، رویے ان کے کیا کہتے ہیں، اس کی آپ پرواہ نہ کریں۔ اور فرمایا وما انت علیہم بجبار، آپ کا کام ہے سمجھانا، نصیحت کرنا، پیغام پہنچانا، میسج دینا، زور زبردستی آپ کا کام نہیں۔ لیکن فرمایا قرآن کا ان لوگوں کو زیادہ مخاطب بنائیں، آپ کی توجہ کے اولین مستحق وہ ہیں جو میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ مومنوں پر آپ زیادہ محنت کریں۔ آج مسلمان کہتا ہے مجھے نہ بتاؤ، کافروں کو جا کے بتاؤ۔ مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ غیر مسلموں کو جا کے بتاؤ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، کلمہ کیا، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ اس چیز نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا۔ مسلمان نصیحت سننے کے لیے تیار ہی نہیں، مسلمان خیر اور بھلائی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے سب پتا ہے۔ دین کہتا ہے جس کو پتا ہے وہ پھر کرتا بھی۔ تمہیں جو پتا ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے تمہیں ضرورت ہے تم بار بار سنو، تمہیں بار بار سنایا جائے، بار بار کہا جائے۔ یہ مجالس یہ اسی لیے ہیں کہ انسان جب بار بار سنتا ہے اس کی ٹیوننگ ہوتی، اس کے جذبات بیدار ہوتے ہیں، اس کی چارجنگ ہوتی ہے، اس کو نئی تقویت ملتی ہے، پھر وہ عمل میں چست و توانا ہوتا ہے۔